السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیئر۔ آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے، جو ویڈیو ہے، وہ کولیسٹرول لیول کی زیادتی کے بارے میں ہومیوپیتھک کے ادویات کا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اگر میرا چینل دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ہومیوپیتھک ادویات کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بڑے ہوئے، اور اس میں جو میڈیسن عام طور پر زیادہ تر یوز میں آتی ہے وہ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، اور آپ کو پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں کیونکہ جب خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہم بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور تلی ہوئی اشیاء یا گھی والی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں اور ہمارا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے، وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے خون کے اندر کولیسٹرول لیول کا بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جاتا ہے اپنی مقدار سے، تو پھر دل کی بیماری اور مختلف قسم کی تکالیف ہونا جسم میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں کولیسٹرول لیول کا، بلڈ ٹیسٹ، اس میں جب کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا رپورٹ آتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلا کام تو یہ آپ کریں کہ فوری طور پر اپنی مرغن غذاؤں کو بند کر دیں اور تلی ہوئی اشیاء کو بند کر دیں، اور جو گھی، آئل یا اپنا کوئی چربی والی اشیاء جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یا فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے، اور یا باہر کے کھانے، تلے ہوئے کھانے جن کو آپ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور روٹین بنا لی ہے، ان کو آپ فوری طور پر بند کر دیں اور سادہ غذا کی طرف دوبارہ سے توجہ دینا شروع کریں، اور ہلکے کوکنگ آئل میں یا گھی میں بنی ہوئی سبزیاں اور جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہے وہ استعمال شروع کر دیں۔ گوشت کا جو مٹن یا بیف ہے اس کا بھی استعمال بہت کم کر دیں۔ وائٹ میٹ کی طرف یعنی مچھلی اور چکن کی طرف آپ اگر کبھی کو ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے کھانا ہو تو وائٹ میٹ کا کھانا جو ہے آپ کھا لیں، باقی جو ریڈ میٹ ہے اس کو فوری طور پر آپ استعمال بند کر دیں۔ اور اسی طرح سے جو ہم اپنی خوراک میں یا دوسری طرح سے ہم کولیسٹرول کی مقدار بڑھانے والی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم دودھ پیتے ہیں بالائی والا، تو آپ دودھ کو بغیر بالائی کے استعمال کر لیں۔ دہی کھاتے ہیں ہم بالائی والا، تو دہی کو بغیر بالائی کے آپ کھا لیں۔ اور اسی طرح سے آپ شوگر لیول بھی اپنا مینٹین رکھیں، کیونکہ کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، شوگر ہونے کا بھی خدشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو شوگر اور کولیسٹرول لیول ہے، ان دونوں کو ہی ہمیشہ سے آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور کوشش کریں کہ جو ہے آپ ان کو کبھی بھی بڑھنے نہ دیں اور ان کو مینٹین رکھیں۔ اب اس میں چلتے ہیں ادویات کی طرف۔ ہومیوپیتھک میں جو بہترین نسخہ جو کہ میں استعمال کرواتا آیا ہوں اور استعمال کافی عرصے سے ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی میڈیسن تو کولیسٹرینم ہے۔ کولیسٹرینم 30 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے فائٹولیکا، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لینی ہے میڈیسن۔ اور تیسری میڈیسن ہے فاسفورس، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لینی ہے۔ اب کرنا یوں ہے کہ آپ نے کولیسٹرینم، فائٹولیکا اور فاسفورس، ان تینوں ادویات کو 30 پوٹینسی میں لے کر برابر مقدار میں آپ کسی شیشی میں ڈال لیں گے، اور پھر اس کے 5 سے 7 قطرے صبح، دوپہر، شام، یا 10 قطرے بھی آپ لے سکتے ہیں 2 گھونٹ پانی میں ملا کے، صبح کو، دوپہر کو اور رات میں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ایلیم سٹائیوا جو ہے مدر ٹنچر لے لیں تو اس کے 15 قطرے صبح، 15 دوپہر اور 15 رات میں 10-15 منٹ کا وقفہ ڈال کے آپ اس دوائی کے بعد استعمال کر لیں ایلیم سٹائیوا کیو پوٹینسی میں، مدر ٹنچر میں، تو اس کے بھی بہت ہی زبردست آپ کو فائدہ اور رزلٹس ملیں گے۔ اب ہوتا یوں ہے
کہ یہ جو تکلیف ہے کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا، اس میں بہت سارے لوگوں کو اس وقت ڈائیگنوز ہوتی ہے جب وہ پہلے بہت ساری مسائل میں یا تکالیف میں گر چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مریض کا جو ہے وہ شوگر لیول تو ٹھیک ہے، بلڈ پریشر لیول بھی اس کا ٹھیک ہے، اور ایسے کوئی اس کو امراض نہیں ہے، لیکن جو لیور ہے وہ فیٹی ہو چکا ہے، اور جو کہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں اس وقت جو لیور ہے وہ فیٹی ہے، جو کہ پراپر ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز کی طرف توجہ نہیں ہے، اور کھانے پینے کی طرف رغبت زیادہ ہے، پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، اور جو اوور ویٹ ہے، وزن جن کا بڑھ چکا ہے، تو ایسے لوگوں میں جو فیٹی لیور ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا لیور فیٹی ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور اس کا پراپر علاج نہیں کرتے، یا اس کے لیے کوئی اپنا شیڈول تبدیل نہیں کرتے کھانے پینے کا اور ایکسرسائز میں کی طرف نہیں آتے وہ، تو ان لوگوں میں پھر کولیسٹرول لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا پہلے سے لیور بھی فیٹی ہو اور کولیسٹرول لیول بھی بڑھ رہا ہو، اور ان کو یہ اب مسائل دیکھنے میں آتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ یورک ایسڈ لیول بھی بڑھ چکا ہو، اور پھر ان کو جو ہے قبض بھی پرانا قبض کا بھی وہ شکار ہوں، اور ان کی قبض کبھی بھی ٹھیک نہ ہوتی ہو، اگر وہ کبھی میڈیسن یا اسبگول کا چھلکا وغیرہ لے لیں تو 1-2 دن تو وہ ٹھیک رہتی ہو، اس کے بعد پھر بھی دوبارہ سے قبض کا سامنا کرنا پڑتا، اور قبض بھی ان کو ایسے ہوتی ہو کہ جیسے ٹکڑوں میں پخانے کا اخراج ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر کی طرح کے ٹکڑے جو ہیں وہ نکلتے ہوں پخانے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اس میڈیسن میں جو یہ استعمال کریں گے، اس میں فاسفورس، فائٹولیکا اور کولیسٹرینم 30 پوٹینسی میں تو استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایلیم سٹائوا Q پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ چلی ڈونیم جو ہے وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، چلی ڈونیم جو ہے یہ بھی Q پوٹینسی میں آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کو فیٹی لیور بھی ہے اور کولیسٹرول لیول بھی بڑھ رہا ہے، یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ ہے، اور ان کو پرانا قبض بھی ہے، تو ایسے لوگ جو کہ بہت عرصے سے کانسٹیپیشن کا شکار ہیں، اور اس میں بہت سارے علاج کرنے کے باوجود ان کی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی، اور قبض میں ان کو پخانہ ایسے خارج ہو رہا ہے کہ سخت اور ہارڈ قسم کا، اور اس میں اس طرح سے جیسے چھوٹے چھوٹے بجری یا پتھر کے شیپ کے ٹکڑے نکلتے ہیں علیحدہ علیحدہ پخانے کے، اور جمے ہوئے کے سخت پخانے کے چھوٹے چھوٹے بجری کی طرح کے یا چھوٹے پتھروں کی طرح کے پخانے کے ٹکڑے جو ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چلی ڈونیم بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، اور وہ اسے Q پوٹینسی میں یوز کرنا ہے، 15 قطرے صبح دوپہر شام چند دن یا کچھ عرصہ استعمال کر لیں، 15 دن 1 مہینہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ان کا قبض والا بھی حل ہو جائے گا۔ اور اگر فیٹی لیور کا بھی ان کو مسئلہ ہے، کولیسٹرول لیول بھی بڑھا ہوا ہے اور یورک ایسڈ بھی بڑھ رہا ہے، تو پھر ان کے لیے جو میڈیسن ہے وہ تو چلی ڈونیم Q پوٹینسی میں، ایلیم سٹائوا Q پوٹینسی میں، یہ دونوں مسلسل استعمال کر لیں 2 ماہ یا 3 مہینے تک، اور پھر فاسفورس، فائٹولیکا اور کولیسٹرینم یہ 30 پوٹینسی میں یہ بھی یوز کر لیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ایک میڈیسن یوز کریں گے تو اس کے 15 سے 20 منٹ بعد دوسری میڈیسن استعمال کریں گے وقفہ ڈال کے، یعنی اگر آپ یہ کمبینیشن اگر بنا لیتے ہیں فاسفورس، فائٹولیکا اور کولیسٹرینم والا 30 پوٹینسی میں، یہ آپ نے تیار کر کے رکھ لے تینوں ادویات کو ملا کر، اس کے 10 قطرے صبح، دوپہر اور رات میں 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر آپ نے لینے ہیں، تو پھر آپ نے ایلیم سٹائوا اور چلی ڈونیم جو ہے اس کو اس کے 15 یا 20 منٹ بعد استعمال کرنا ہے، اس کے بھی 10 قطرے آپ نے 2 گھونٹ تازہ پانی میں، یا اگر آپ کو اب تو موسم تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی ویسے ہی نہیں استعمال ہوتا، تو کوشش کریں تازہ پانی ہی استعمال کریں،
اور اس میں یہ ڈال کے 10 قطرے صبح دوپہر شام آپ استعمال کر لیں، اور اس کے ساتھ اپنے کھانوں کی طرف توجہ دیں کہ جو آپ کھانوں میں بد پرہیزی کر رہے ہیں، اصل تو مسائل ہمارے کھانے پینے سے ہی بڑھتے ہیں کہ جب ہم پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں اور مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں، واک اور ایکسرسائز کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ جا کر مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بہترین اور عقل مند انسان وہی ہے کہ جو جلد از جلد اپنی باڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کو یا بیماریوں کو جانچ لے، پرکھ لے، اور فوری طور پر اپنے آپ کو اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کو تبدیل کر کے کھانے پینے کی، اٹھنے جاگنے سونے کی اور واک کی، ایکسرسائز کی یہ تبدیل کر لیں اور اس کو بہتر کر لیں، تو یہ بیماریاں کافی حد تک ختم ہو سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔